الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ انقلابی محاذ اور دہلی کا شہری مزاج۔ انگریزی محاذ کی مختصر کیفیت یہ تھی کہ اس کے بالمقابل میرٹھ کی جلد باز فوج جس شخصیت کے گرد جمع ہوئی تھی وہ عظمت ہندوستان، ہمدردی خلق اور تاریخ رعایا پروری کی ایک تصویر ضرور تھی، مگر حسرت زدہ عزم و ہمت سے خالی، تجربے سے تہی دامن، مزید برآں پیرانہ سالی نے حوصلوں اور ولولوں کی رہی سہی دیوار کو بھی ہلا ڈالا تھا۔ دہلی جس کو انقلاب کا مرکز بننا پڑا تھا، قرون وسطیٰ کے سب سے زیادہ خوشحال بادشاہ شاہ جہان کا بسایا ہوا نازک اور خوبصورت شہر تھا، جو پہلے ہی دن سے فوجی کرختگی کے بجائے تہذیب، شائستگی، نفاست اور ناز و نام کا گہوارہ تھا۔ وہ نادر شاہ کی بربریت کے بعد بھی محمد شاہ کی راجدھانی بنا رہا تھا، جہاں جنگی اور فوجی رعب داب کے بجائے شعر و سخن کے بزم آرائی تھی، یا علمی موشگافیوں کے گرم بازاری۔ بقول مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، ان کے شاہ ولی اللہ المتوفیٰ 1763 کے زمانے کی دہلی ایک ایسا مرکز تھی جس میں اقوام عالم کے سب نمونے ملتے تھے۔ دہلی میں یہ استعداد تھی کہ اس کے توسط سے یہ تعلیم سارے ہند اور پھر ساری دنیا میں پھیل سکے۔ اسی زمانے کی دہلی میں ایک طرف خرابی پیدا ہو گئی تھی تو اس کے ساتھ ابھی تک ایک خوبی بھی یقیناً باقی تھی۔ طبقہ عمرہ میں آصف جاہ جیسا فرزانہ اور طبقہ صوفیہ میں مرزا محمد جانا اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ شہر میں مختلف کتب خانے اور باکمال اساتذہ موجود تھے، گویا ایک مفکر کے لیے کافی وسیع میدان موجود تھا۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ رنگیلے کی طبع و رنگین نے فنون لطیفہ اور مجلسی تکلفات کی رنگینیوں میں اور اضافہ ہی کیا۔ انتہا یہ کہ مرہٹوں کی چیرہ دستی اور پھر انگریزوں کی خون آشام پالیسی کے بعد بھی بہادر شاہ کے دور حکومت میں اس نازک اور خوش مزاج شہر کی حالت یہ تھی: چیزیں سستی تھیں، روپے کی کمی نہ تھی، حرفت و صنعت فروغ پر تھی، لوگ خوشحال اور زندہ دل تھے، شہر فصیل کے اندر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل نظر آتی تھی، خاص کر چاندنی چوک میں جس کے بیچوں بیچ نہر بہتی تھی، وہ رونق تھی کہ نظر لگتی تھی۔ ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح ایسی صلح و آشتی سے رہتے تھے کہ آج کل اس کا یقین کرنا مشکل ہے۔ ایک دوسرے کی غمی، شادی اور تہواروں میں بلا تکلف شریک ہوتے اور کسی قسم کی غیریت نہیں برتتے تھے۔ بادشاہ اگرچہ نام کے بادشاہ تھے، لیکن کیا ہندو کیا مسلمان، سب ان سے محبت کرتے اور ان پر جاں فدا کرتے تھے۔ بادشاہ کا برتاؤ بھی دونوں سے یکساں تھا۔ چنانچہ مسٹر ٹیلر، سابق پرنسپل دہلی کالج، اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ قلعہ معلیٰ میں عجیب ماجرا تھا۔ وہاں مسلمانوں کے ساتھ اگرچہ قدرتاً ہمدردی تھی، لیکن اس کے باوجود جتنے ملازمین شاہی تھے، ایسی خدمات پر جہاں فارسی اردو کی ضرورت رات دن پڑتی تھی، سب کے سب ہندو تھے۔ اگرچہ تعلیم آج کل کی طرح عام نہ تھی، لیکن تہذیب اور ذوق جو تعلیم کی غایت ہے، عام طور پر پایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان پڑھ بھی اہل ذوق کی صحبت سے صاحب ذوق نظر آتے تھے۔ خوش اتواری اور سلیقہ دلی کا جوہر تھا۔ زبان کی تو ٹکسال ہی تھی۔ جس نے دلی نہیں دیکھی یا جو دلی نہیں رہا، وہ زباں داں ہی نہیں۔ گویا جامع مسجد کی سیڑھیاں ادبستان زبان تھی۔ شاعری کا گھر گھر چرچا تھا۔ خود بادشاہ شاعر تھے، شعر و سخن کے قدرداں تھے۔ قلعہ معلیٰ کی زبان فصاحت کی جام تھی۔ ہندوستان کے مشہور اصلاح پسند اور ہمدرد قوم شاعر مولانا الطاف حسین حالی مرحوم، جنہوں نے 1857 عیسوی
سے پہلے اور بعد کے دنوں کے زمانے دیکھے ہیں۔ انہوں نے حکیم محمود علی خان صاحب کا مرثیہ کہتے ہوئے دہلی کے متعلق بھی چند شعر کہہ دیے ہیں۔ یہ اشعار گویا دہلی کا مرثیہ ہیں۔ ان میں انہی خوبیوں کا ماتم کیا ہے جو اوپر کی سطروں میں آپ نے مطالعہ فرمائی۔ مولانا حالی فرماتے ہیں، خاک سے اٹھتے ہیں تیری جیسے جیسے نقطہ ور، ایک جہاں شیوا بیالی سے ہے ان کی باخبر، راست تھی آب و ہوا تیری سخن کو جس قدر، سرو کو ہوگی نہ راست اتنی ہوائے غاتفر، جس صورت میں اگر ضرب المثل تو شاد تھا، حسن مانا تیرا حصہ اے جہاں آباد تھا، لے کے ساتھ اسلام نکلا تھا عرب سے جو علوم، جن میں تھی اسلامیوں کی 400 عالم میں دھوم، دولت و اقبال کا جب تک رہا تجھ پر ہجوم، کھیتوں پر تیری ابر آتے تھے ان کے جھوم جھوم، آئی گلشن میں نہ تیرے بھول کر فصل خزاں، تیری سرحد میں رہا ہر علم و دانش کا سماں، جس طرح تھا فضل و دانش میں تیرا مشہور نام، تھے تمدن میں بھی پیرو تیرے جمہور انام، آدمیت سیکھنے آتے تھے تجھ سے خاص و عام، شہری و بدوی تیری تقلید کرتے تھے مدام، رسم میں، آئین میں، اوضاع میں، اطوار میں، طرز میں، انداز میں، رفتار میں، گفتار میں، رہ گیا باہر سے آ کر جو کہ تجھ میں چند سال، ڈھل گئے سانچے میں گویا اس کے عادات و خصال، آ کے بن جاتا تھا یا نقصان انسان کا کمال، تیری پرچھائیں سے موتی بن کے جاتے تھے سفال، آتے ہی انسان کی کایا پلٹ جاتی تھیاں، 4 دن میں اور ہی صورت نکل آتی تھیاں، تیرا معمورہ تھا ایک عالم میں مرجع اور مآب، آن کر لیتے تھے یا ٹھیکی جہاں کے انتخاب، بستے تھے اطراف سے آ کے تجھ میں شیخ و شباب، کر دیا تھا تیری آبادی نے ملکوں کو خراب، جھمگٹا تھا تجھ میں ترک و فرس روم و زنگ کا، دستہ تھا گویا کہ تو گلہائے رنگا رنگ کا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس زمین میں اسی نازک فضا میں علماء کی وہ جماعت پیدا ہوئی جس کی جفا کشی، صبر آزمائی، جس کے عزم و ہمت اور جس کی ایثار و قربانی نے اس دور کی تاریخ کو انقلاب آفریں بنا دیا، جس نے مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی اور مولانا نصیر الدین قدس اللہ اسرارہم جیسے کوہ وقار اور پیکر استقلال پیدا کیے، جنہوں نے ہزاروں میل کی سیاحت و مسافت کے بعد سرحد و کشمیر کی گھاٹیوں میں پہنچ کر جام شہادت نوش کیا، مگر یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ دہلی کے ہزاروں ارادت مندوں میں سے جو اس جادۂ سرفروشی و جاں بازی پر گامزن ہوئے وہ انگلیوں کی گنتی سے بھی کم تھے۔ وجہ یہ تھی کہ مصنوعی تہذیب، جس کو آج کل کی تہذیب میں فن لطیف کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ بہت سے اخلاقی مرض جن کو فن کثیف کہنا چاہیے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان فنون لطیفہ اور کثیفہ نے باشندگان دہلی کو رزم سے ناشنا بزم کا دلدادہ بنا دیا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔